نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صلوات۔ سامعین محترم، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی ان 3 مسلسل آیات کے ضمن میں ہاؤ ٹو اسپینڈ اے سکسیسفل لائف کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا چوتھا مرحلہ ہے۔ کل تک جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں اس میں ہم نے کوشش کی کہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ ایک کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے گزارا جائے، یعنی کیسے ہم ایک ایسی زندگی حاصل کریں کہ دنیا کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور آخرت کا پلہ بھی ہلکا نہ ہونے پائے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اس وقت جو تعلیمی نظام ہمارے سامنے ہے اور جو معاشرہ ہمارے سامنے ہے، اس معاشرے کے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا ہے، اور ہر دور میں سماج اور معاشرے کی طرف سے چیلنجز رہتے ہیں، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کا سچا عاشق، سچا فالوور وہ ہے کہ جو کسی بھی ماحول میں ڈھل کر آخرت اور جنت سے دور نہ جانے پائے، بلکہ جس کی نظر میں اپنا مقصد واضح رہے، تعلیمات اہل بیت رہنمائی کرتی رہیں، اور وہ جس معاشرے کے اندر بھی رہے اس کا آبجیکٹو، اس کا گول، اس کا مقصد
اس کی آخرت، اس کی زندگی میں کامیابی کے اصول، ان پر سمجھوتا نہ ہونے پائے۔ اور ہر دور کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ چاہنے والوں کی تعداد کم رہی، محب تو بہت سے نظر آئے، مگر شیعیان علی انگلیوں پر شمار کرنے کے لائق رہے۔ محب کی منزل اور ہے، شیعہ کی منزل اور ہے۔ اور بہت ساری روایات کے اندر اس کا فرق بتایا گیا کہ ایک محب کیا ہے، ایک شیعہ کیا ہے، لیکن جو ذکر وہاں پہ کیا جا رہا ہے، یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہو، اور اگر نہ آیا ہو تو آگے کسی وقت میں آئے کہ کیا صرف 18 ہی موجود تھے، اتنی کم تعداد کیسے تھی؟ تو یہ جو امام ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے ہمارے چاہنے والے ہوں، یہ بات کر رہے ہیں کہ واقعی طور پر اگر شیعہ اتنے ہوں، اور شیعوں میں اور محبوں میں فرق کیا ہے، اس فرق کو میں پھر شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہزادی کی حدیث اور شہزادی کی سیرت کی روشنی میں اسے عرض کروں۔ شہزادی کے پاس درس لینے کے لیے محلے کی، مدینہ کی خواتین آیا کرتی تھیں، جو اپنے مسائل لے کے آتی تھی اور شہزادی سے پوچھتی تھیں کہ اس معاملے میں حکم شریعت کیا ہے، اس معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یعنی شہزادی کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے، 18 سال کی زندگی میں نے عرض کیا، مگر اتنی جامع اور اتنی محکم زندگی کہ اس کے اندر شہزادی نے اتنے بڑے بڑے پیغامات دیے ہیں کہ اب صنف نسواں کے لیے، خواتین کے لیے قیامت تک کوئی گوشہ تبلیغ کا ایسا نہیں ہے جو تشنا رہ گیا ہو۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بہترین ماں، بہترین بیٹی، بہترین زوجہ، بہترین شریک کار رسالت، بہترین مبلغہ، بہترین عالمہ، اور بہترین محافظ امامت۔ میں نے عرض کیا کیسے تحفظ کیا۔ تو یہاں درس دیا کرتی تھی تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ اے بی بی، آج میں اپنے شوہر کا ایک سوال لے کے آئی ہوں۔ میرا شوہر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آپ کے شیعہ کی تعریف کیا ہے، آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ پہلی شرط 4 شرائط یہاں پر بتائیں، ان کو اگر آپ پھیلاتے چلے جائیں تو پورا دفتر بن سکتا ہے، پورے کے پورے مقالے لکھے جا سکتے ہیں اس کے اوپر۔ یا مگر بہت مختصراً شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس کو پوری روایت کو لکھا ہے کہ شہزادی نے کہا 4 باتیں اس کے اندر پائی جائیں تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ ہم سے محبت کرتا ہو، ہمارے دشمنوں سے براعت اختیار کرے، دوری اختیار کرے، جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے زندگی کے کسی لمحے میں بھی ان سے روگردانی اور مخالفت کرتا ہوا نظر نہ آئے، اور جن راستوں پر جانے سے ہم نے روکا ہے وہاں اس کے قدم اٹھتے ہوئے نظر نہ آئے۔ یعنی محبت، دشمنوں سے دشمنی، ہمارے حکم کی پاسداری، اور جہاں جانے سے ہم نے روک دیا وہاں ان راستوں پہ نہ بڑھے۔ اس نے سن لیا، سوال شوہر کا تھا، واپس چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر گھبرائی ہوئی آئی اور کہا بی بی، میں نے آپ کا حکم، آپ کا یہ پیغام اپنے شوہر کو سنایا تو وہ روتے روتے غش کر گیا۔ اس نے اتنا گریہ کیا، اتنا رویا کہ روتے روتے غش کر گیا، اور اس کے بعد اس نے پھر جب ذرا اپنے آپ کو سنبھالا تو مجھے پھر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور کہا کہ بی بی، اگر یہ شرائط ہیں تو پھر ہم تو آپ کے شیعوں میں شمار ہو نہیں سکتے، ہمارا انجام تو بالخیر ہے نہیں، ہم تو دوزخ کی آگ میں جل جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ خصوصیات ساری ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ تو وہاں بیوی نے جواب دیا کہ اپنے شوہر کو جا کر یہ پیغام دے دو
کہ اگر وہ ہم نے شیعوں کی خصوصیات بتائی، کون سے شیعوں کی؟ جنہیں شیعہ اہل بیت کی نظر میں کہا جا سکے، جنہیں براہ راست جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، ہم نے ان کی خصوصیات بتائی ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ ساری خصوصیات نہیں پائی جاتی مگر وہ کوشش کرتا ہے تو وہ ہمارا محب ہے، اس کا مقام بھی جنت ہے، مگر وہ براہ راست جنت میں نہیں جائے گا، وہ کوشش کرے گا، ہم شفاعت کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر دور کے اندر ایسے افراد کے جو یہ شرائط، اور بہت ساری احادیث ہیں، امام علی نے بتایا کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، لیکن وہ سب مجھے اس وقت اس لیے کہ موضوع کا تقاضا کچھ اور ہے لہٰذا یہاں عرض نہیں کرنا۔ بات صرف اتنی کرنی ہے کہ ہر دور کے اندر معاشرے کے مقابلے پر ٹھہرنے والے کم افراد رہے جو معاشرے کا مقابلہ کر سکیں، اور آج بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے، مسئلہ آج بھی یہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ ہم بچپن سے انہیں بتاتے ہیں دیکھو تمہیں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کوشش کرنی ہے، اسکول کے اندر اچھی پوزیشن حاصل کرنی ہے، آپ کی پرسنٹیج اچھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے، تمہیں لائر بننا ہے، تمہیں پائلٹ بننا ہے، جو جس کے خواہش ہے، جو بننا چاہتا ہے یا بنانا چاہتا ہے اپنی اولاد کو وہ اسے بتاتا ہے۔ لیکن ذرا سا آپ غور کریں، اور بہت توجہ کی ضرورت ہے یہاں پر، خدا سلامت رکھے سب کے بچوں کو اور واقعی طور پر انہیں دین پر پروان چڑھائے، مگر یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے جو میں نے عرض کیا، یہ ہم کیوں انہیں یہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج دو تین چیزیں ہیں جو ہماری نظر میں رہتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس فیلڈ میں جانا بیٹا جس کا اسکوپ اچھا ہو، غور کر رہے ہیں، جس کا اسکوپ اچھا ہو، جس میں سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس اچھا ملے، لوگ بڑا آدمی سمجھے، بڑے لوگوں کے اندر شمار ہو، اور شیطان نے کچھ ایسا گلیمر پیدا کر دیا ان چیزوں کے اندر کہ اب ہمیں بس وہ گلیمر نظر آ رہا ہے، چیزوں کو گلیمرائز کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، ہمیں وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ اسکوپ کا مطلب کیا ہے؟ اسکوپ جس میں اچھا ہو، اگر اسکوپ کا آپ ترجمہ کریں تو یہی ہے کہ جس میں دولت زیادہ ہو، جس میں مقام اونچا ہو، جس میں عیش و عشرت اور دنیا کی چیزیں یہ سب حاصل ہوتی رہیں۔ کتنے والدین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ بیٹا تعلیم کوئی بھی حاصل کرنا، مگر ایک وصیت، ایک نصیحت، ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جس سے اللہ سے دور ہو جاؤ، جس سے اہل بیت ناراحت ہو جائیں، جس سے امام کا ناصر بننے سے رک جاؤ۔ تو ہم نے جو کچھ انہیں سکھایا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود ہمیشہ آخرت کو ہلکا ہی بنا کے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب ترازو کا پلہ جھکا، دنیا کے لیے جھکا، آخرت کو ہم نے خود ہلکا سمجھا، تو اب بچے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آخرت کو وزنی سمجھے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں عملی زندگی سے تاکہ بات واضح ہو جائے، اور میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی اور ذرا سی وضاحت ہو جائے۔ عملی زندگی سے اس کی مثال آپ نے برابر دیکھی ہے، میں صرف متوجہ کر رہا ہوں آپ کو۔ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جب آپ کو سب سے زیادہ نمازی نظر آئیں گے۔ ماہ رمضان ختم ہوا تو اب لباس بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور ٹوپی بھی کہاں ہے، اور جوتا بھی کدھر ہے، اور موزہ بھی کدھر ہے، اور فلاں جگہ کے اوپر اس وقت ہوگی اور فلاں جگہ اس وقت ہوگی۔ لوگ نکلے پڑے ہیں شہروں کے اندر، گلیوں کے اندر، نیا لباس بھی پہنا ہوا ہے، نئی ٹوپی بھی ہے، عطر بھی لگایا ہوا ہے، رومال بھی آج نیا ہے، جوتا بھی نیا ہے، وہ کاٹ بھی رہا ہے، لنگڑا بھی رہے ہیں، بڑھتے بھی جا رہے ہیں۔ یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ آج کہاں جا رہے ہیں؟ کیا صاحب آپ کو معلوم نہیں آج عید کا دن ہے؟ اچھا عید کا دن ہے، سب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔
میں دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جو نماز پڑھنے کے لیے اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، ان سے سوال کیجئے کہ اے نماز عید کے لیے جانے والوں، کیا تم نے آج نماز فجر پڑھی تھی؟ شاید آدھے سے زیادہ، میں بہت محتاط ہو کے بات عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ دوسروں کے متعلق انسان کو محتاط ہی رہنا چاہیے، شاید 50% سے زیادہ اگر حق بیانی کرے تو ان کا جواب یہ ہو کہ نہیں، رات بھر تو شاپنگ کرتے رہے عید کی، تو صبح نماز تو قضا ہو گئی۔ اچھا، ان سے اور ایک سوال کیجئے کہ اے نماز عید کے لیے اتنی شدت سے جانے والوں، کیا آج نماز ظہرین بھی اسی شدت سے پڑھو گے؟ کیا مغربین بھی اسی انداز سے پڑھو گے؟ کیا ہر دن اسی طرح سے نماز پڑھتے ہو؟ جواب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ سالانہ نمازی آپ کو ہمیشہ نظر آئیں گے، کچھ جمعے کے نمازی ہیں، ان کو جمعہ اتنا جمعہ پڑھنے کا شوق ہے کہ بدھ کے دن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں تاریخ ہے کہ انہیں بدھ کو بھی جمعہ پڑھا دیا جائے تو اس میں بھی یہ انہیں اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ جمعہ پڑھنا ہے، اس کی اہمیت۔ میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ کلمے کا شعور جس میں برابر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے اپنی ذات پہ اس کا اطلاق کیا، شاید ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، نتیجہ اس کا وہ ہے جو سامنے ہے۔ یہ جو اتنی تیزی سے عید کے لیے جا رہے ہیں، ان سے پوچھئے جب باقی نمازوں کا جو واجب ہے ان کا اتنا آپ کو خیال نہیں، تو یہ نماز عید کے لیے اتنی شدت کیوں ہے؟ یہ کہیں گے اس لیے، قبلہ بھی دن میں یہ بات فرما رہے تھے خطبہ جمعہ میں، ان کا جواب یہ ہوگا اس لیے کہ ہم نے بچپن سے یہی دیکھا ہے، ہمارے والدین نے یہی بتایا کہ نماز عید کے لیے ضرور جانا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہی سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آباء کے دین پر ہیں، انبیاء کے دین پر نہیں ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ آباء و اجداد کے دین پر ہیں، وہ زیادہ اہم۔ تو جس نے نماز عید کی اہمیت بتائی تھی، اگر اس نے ہر نماز کی اہمیت بتائی ہوتی، یہ میں نے کیوں مثال عرض کی؟ کیونکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے خود آخرت کو ہلکا سمجھا ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ نسلیں آنے والی وہ آخرت کو وزنی سمجھیں۔ اب شکایت ہو رہی ہے دین کی پابندی نہیں کر رہے صاحبزادے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے گھر کا ماحول کیسا رکھا؟ آپ نے آخرت کو کتنا وزنی سمجھا؟ کتنے ایسے افراد ہیں کہ وہ آتے ہیں کس موقع کے اوپر؟ دوسرے ممالک میں یہ زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور شہروں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ ارے ذرا مولانا دیکھیے کچھ کرا دیا ہے کسی نے یا کیا ہو گیا ہے، بات نہیں مان رہا ہے ہماری۔ کیوں؟ کہ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ، وہ کہتا ہے کہ ہم نے خود ہی پسند کر لیا، ہم اپنی مرضی سے کر لیں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا غور کر کے یہ بتائیے کہ اس بچے کے، یہ جو آج جوان ہو گیا ہے، جو فیصلہ خود کر رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں آپ نے کتنی شرکت کی تھی کہ آج آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ بڑا فیصلہ کرنے میں یہ آپ کو شریک کرے؟ سورہ مبارکہ یوسف ہم پڑھتے ہیں، سورہ یوسف میں کیا ہے؟ پہلا پیغام سورہ یوسف کا یہ ہے کہ یوسف نے خواب دیکھا، فوراً اس خواب کو اپنے والد گرامی سے بیان کیا۔ یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے ریلیشن شپ بتائی جا رہی ہے کہ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اتنی قربت۔ کیا آپ نے بھی اتنی قربت رکھی؟ اور جس معاشرے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، پچھلے سال جملہ کہا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، جو معاشرہ اس وقت مقابلے پر ہے، جو ہمیں تباہ کر دینا چاہتا ہے، اور جس کو ترقی یافتہ سمجھ کے ہم اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، وہاں کا حال کیا ہے؟ ہر سال توجہ سے سنیے گا، ٹائم میگزین کی رپورٹ ہے، 300 سے زیادہ بچے ایسے ہوتے ہیں
جو اپنے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو قتل کر دیتے ہیں. ٹائم میگزین. کیوں؟ انہوں نے اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی، کیوں ہے ایسا؟ تو ایسا اس لیے کہ یہ میں نے جملہ کہا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں اسے، اس لیے کہ اس سال یہ پچھلے سال سے بھی زیادہ اہم ہو گیا، کیونکہ آن این ایوریج ایک باپ اپنے بیٹے کو 17 سیکنڈ کا وقت دیتا ہے روز. کتنا؟ اس سے زیادہ وقت نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے. یہ وقت کہاں چلا گیا؟ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا رسول کی حدیث کے حوالے سے کہ زمانے قریب آ جائیں گے، اس وقت یہ جملہ کہا تھا جسے آج دہرایا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہی ہو گیا کہ معاشرہ حاوی آ گیا. معاشرہ ہر چیز میں ہمیں دیکھنا یہ اسکوپ کتنا ہے اس کا، ہمیں دیکھنا یہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارا مسئلہ یہ سوسائٹی ایکسپٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی. اے اپنے نبی سے اور اپنے ائمہ سے 1200 برس کے فاصلے پر کھڑے ہونے والوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ذرا اس فاصلے کو ختم کیجئے، اور جیسے ہر بات میں یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی ایکسپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، ذرا اپنے ہر عمل سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھئے رسول ایکسپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، امام ایکسپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. ایسی بات پہ تو صلوات پڑھنی چاہیے آپ کو. کتنی مرتبہ ہم یہ غور کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم یہ غور کرتے ہیں کہ کیا رسول قبول کر لیں گے اسے، شہزادی قبول کر لیں گے. ارے بھائی کیا کریں؟ کہا بھائی آپ اسلامی گھر بنائیے اپنے گھر کو، یا آپ کی بیٹی یہ بہن کیسے نکل رہی ہے؟ کہا کیا کریں، اب سماج ہی ایسا ہو گیا ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے، تھوڑا تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا. میں نے عرض کیا کہ شیطان نے گلیمر ایسا پیدا کر دیا کہ اب آپ کو ہر وہ چیز اچھی لگ رہی ہے جو وہاں سے دکھائی جا رہی ہے. مثال دوں میں اس کی، چیزوں کے نام بدل دیے گئے. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. ارے آپ 21ویں صدی کے آدمی ہیں، آپ ڈرنک نہیں کرتے، کیا ڈرنک کہنے سے شراب کی حقیقت بدل جائے گی؟ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور ذرا اس اصول پہ دیکھتے چلیے گا آگے بڑھ کر. دنیا اسپیس پر جا رہی ہے، آپ ابھی تک وہی کی باتیں کر رہے ہیں. زمانہ کہاں سے کہاں آ گیا. آپ اب بھی ذبیحہ کھاتے ہیں، ذبح کیا ہوا. ارے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار، 2 بار، 3 بار تو معاشرے کا مقابلہ کر لے گا، اس کے بعد نوجوان کیا کہے گا؟ آپ اب بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اب بھی وہی پہ اعتبار کرتے ہیں، آپ اب بھی 1400 سال پہلے والے مذہب پر ہیں، آپ اب بھی رسول کی سیرت میں مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ آرتھوڈاکس ہیں، یہ جملے آتے نہیں، بیکورڈ، ٹیررسٹ. وہ گھبرا کے نوجوان کہتا ہے نہیں نہیں ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ذرا ماڈریٹ قسم کے مسلمان ہیں. جی ایسا نہیں، ہم کبھی کبھی ایسا بھی کر لیتے ہیں. یاد رکھیے یہ میں نے جملہ کہا تھا، اور اس کو آپ ہمیشہ اس کی اہمیت کو دیکھتے چلے جائیے گا. جب انسان تھوڑی سی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر لیتا ہے تو پھر معاشرہ دوسری چیزوں کو پیش کر کے کہتا ہے ان کے اوپر بھی کمپرومائز کر لو، اور نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھتے چلے جائیے گا سماج کے اندر کہ کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے. ایک عالم دین کا گزر ہو رہا ہے کہیں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ پورا شہر لگا ہوا ہے، حد بندی کر رہا ہے، باؤنڈری بن رہی ہے شہر کی، سارے لوگ لگے ہوئے، اتنے سارے مزدور، اتنے سارے معمار، نہ جانے کہاں سے آ گئے سب. تو انہوں نے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے، بڑی تیزی سے دیوار بنائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کا پسندیدہ کبوتر اڑ گیا ہے، لہذا ہم باؤنڈری کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو باہر نکل جائے. نہیں توجہ فرمائی میں نے کیا عرض کیا. یہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بار الہ معبود، ایسے ایسے بے وقوفوں کو سلطنت دے دی
اور ہم جیسے لوگ عقل مند، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارے ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے، بس فوراً پیغام ملا کہ تمہیں بھی ایسی ہی سلطنت دے دی جائے گی، مگر یہ علم جو دیا ہے یہ تم سے واپس لے لیا جائے گا، اس سلطنت کے ساتھ ایسی ہی بے وقوفی بھی ملے گی، بتاؤ منظور ہے یا نہیں؟ فوراً کانوں کو پکڑا، توبہ کی، کہا پالنے والے ایسی دولت نہیں چاہیے کہ جس میں وہ چیز باقی نہ رہے گی جس سے تیری معرفت حاصل کی ہے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، تیری معرفت چاہیے۔ یہ چیلنج ہر وقت آپ کے سامنے ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں ہمیں اسکوپ نہیں چاہیے، ہمیں عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں وہ عقل چاہیے کہ جس میں اللہ کی معرفت ہو، امام کی مرضی ہو اور آنے والے امام کی نصرت ہو۔ یہ ہے چیلنج، یہ ہے چیلنج۔ اور اب میں بات کو پلٹ کے عرض کرتا ہوں، کل میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ ایک دعا ماضی کے لیے ہے جو ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، اور ایک دعا یہ ہے کہ ہم ناصر امام۔ آپ کیا پڑھتے ہیں یوم عاشورہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، اور وجعلنا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ میں سارے، دونوں کی بات ایک ہی ہے، وہاں ہوتے اور یہاں ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کربلا والوں کا انتقام لیا جانا ہے۔ میں اب اتنی تمہید کے بعد، اتنی خشک باتیں کرنے کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا، مگر اس سے پہلے مل کے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ لیکن میں نے کیا عرض کیا کہ ایک دعا ادھر کے لیے، ایک دعا آگے کے لیے ہے، مگر میں جو جملہ کہہ رہا ہوں بالکل حقیقت سے الگ نہیں، کہ کربلائی سفینہ جو یوم عاشورہ کو چلا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے، اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل آتا اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا۔ یعنی کربلائی ہونے کے لیے 10 محرم 61 ہجری کو آپ کا کربلا میں ہونا شرط نہیں ہے، آپ جہاں بھی رہیں وہاں کربلائی رہ سکتے ہیں، کربلائی سفینہ موجود ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو کربلائی بنا لیا تو خود بخود اس سفینے پہ پہنچ جائیں گے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ واقعہ کربلا کے بعد جب دارالعمارہ کا دروازہ ٹوٹا تو میں نے عرض کیا تھا جب مختار نامہ پڑھا تھا، تو پہلی تقریر جو سلیمان ابن سرد خزائی نے کی وہ یہ کی کہ ہم نے اپنے آقا کو خط لکھا تھا، اگر ہم آزاد ہوتے تو ہمارا نام بھی کربلا کی فہرست میں ہوتا، مگر چونکہ ہم قید کے اندر تھے لہذا اس فہرست کے اندر ہم اپنا نام نہ لکھا سکے، مگر اب ہمارے اوپر یہ روشنی حرام ہے، یہ ہوا حرام ہے، ہم اپنا نام اس فہرست میں ضرور درج کرائیں گے، لہذا اب ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے، آج ہی سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوگا اور ہم قتل کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو یہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے، جو تقریر کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یہ بھی اپنے وقت کے حر تھے۔ توابین کے لیے لکھا کہ یہ بھی اپنے وقت کے حر تھے، بس زمانے کا فرق ہے، اگر شب عاشور ہوتے تو یہ بھی حر کی طرح خدمت امام میں پہنچ جاتے، دور ہو گئے مگر رتبہ ان کا بھی وہی ہے جو حر کا تھا، بس یہ کہ وہاں نہیں پہنچ سکے مگر بعد میں خلوص اور عقیدت کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا کا سفینہ چل رہا ہے، جہاں بھی جو کربلائی اپنے آپ کو بنا لے گا وہ اس سفینے تک خود بخود پہنچ جائے گا، کردار وہ بن جائے، صفات وہ پیدا ہو جائے، اور جب وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ناصر بن گیا یا نہیں بنا، وہاں سے خود اشارہ مل جاتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے والد گرامی قم کے بزرگ علماء میں ہیں، علامہ باقر سیستانی، وہ امام سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، کون نہیں رکھتا چاہنے والا،
اور چاہتے ہی ہیں کہ امام سے میری ملاقات ہو جائے. دیکھیے جو چیلنج بن جاتا ہے, جو چیلنج کو قبول کر لیتا ہے اس کو, اور معاشرے کے آگے جھکتا نہیں, وہ کہاں پہنچتا ہے. سارا مسئلہ یہی تو تھا کربلا میں کہ معاشرے کے آگے جھک جاؤ. حسین کہہ رہے تھے سر دے دیں گے, بیعت نہیں کریں گے. یعنی معاشرے کے آگے جھکیں گے نہیں, اس لیے کہ ہم معاشرے کو بدلنے کے لیے آئے ہیں, معاشرے کے اندر ڈھلنے کے لیے نہیں آئے. ہر کربلا والے کا یہی پیغام تھا. وہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کسی طرح ایک مرتبہ امام کی زیارت ہو جائے. اعمال ہیں, میں نے پچھلے سال عرض کیے تھے, ان میں ایک عمل یہ ہے کہ ہر شب جمعہ ایک الگ مسجد کے اندر جانا ہے اور وہاں عبادت کرنی ہے, اعمال کرنے رات بھر. ایسے 40 شب جمعہ 40 مسجدیں, غور کر رہے ہیں, توجہ رکھیے گا, 40 شب جمعہ 40 مسجدیں, ہر شب جمعہ الگ مسجد کے اندر جا کے عمل کرنا ہے, اور 40 پوری نہیں ہوں گی تو امام سے ملاقات ہوگی. بزرگ عالم ہے, یہ عمل کر رہے ہیں. 38ویں شب جمعہ تھی, ایک نئے شہر کی مسجد کے اندر اس عمل کی تیاری کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو روشن دان سامنے ہے, جو کھڑکی سامنے ہے, اس کے اندر سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے. ایسا نور کہ جو اس سے پہلے ان کی نگاہ سے نہیں گزرا تھا. فوراً عمل کو روک دیا, باہر نکلے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نور کا مرکز کیا ہے, اس کا منبع کیا ہے, یہ نور آ کہاں سے رہا ہے. بس باہر جیسے ہی تلاش کرتے ہوئے چلے, دیکھا کہ ایک میت جا رہی ہے اور اس کے اندر بہت سے لوگ شریک ہیں. جنازہ جا رہا ہے اور جنازے میں بہت سے لوگ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بس وہیں پر دیکھا کہ اسی بھیڑ میں, انہی لوگوں کے بیچ میں یوسف زہرا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف موجود ہے. وہیں سے نور. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اور کوئی متوجہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اپنے امام کو میں دیکھ رہا ہوں, کوئی اور نہیں دیکھ رہا. فوراً قدم بڑھائے, مگر اب روب امامت ایسا ہے کہ آگے بڑھ نہیں پا رہے. چل رہے ہیں, پہچان گئے ہیں, سمجھ گئے ہیں کہ جو عمل کر رہا تھا اس کے نتیجے میں اس وقت زیارت ہو رہی ہے, مگر امام سے گفتگو کیسے کریں؟ جرت نہیں ہو رہی, ہمت نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ امام خود مڑے, یہ کہتے ہیں کہ میں جلدی میں سلام بھی بھول گیا امام کو کرنا, اس لیے کہ وہ اس وقت ایسے حالات ہو جاتے ہیں. امام مڑے اور مڑنے کے بعد ایک جملہ کہا ہم سے ملنے کے لیے عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ جو عمل تم کر رہے ہو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر تم اپنے آپ کو اس صاحب جنازہ جیسا بنا لو تو تم ہم سے ملنے نہیں آؤ گے, ہم خود تم سے ملنے کے لیے آ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر تم اس کے جیسا بنا لو تو اب لازمی بات ہے کہ سوال کیا کرے گا آدمی. بس فوراً ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ اس صاحب جنازہ کی کیا خصوصیت ہے, اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ تشریف لائیں یہاں پر. آقا کیسے ہم اپنے آپ کو اس کے جیسا بنا لیں؟ کہا سنو, یہ ایک مومنہ کی میت ہے. میری بہنیں سنیں غور سے اس بات کو, اس لیے کہ معاشرے کی تعمیر میں زیادہ حصہ ایک خاتون کا ہے مرد سے زیادہ. ارشاد کیا ہوتا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں, ایک دوسرے کے رفیق ہیں. کس چیز میں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, معاشرہ سازی میں کہ معاشرے سے برائیوں کو ہٹائیں اور اچھائیاں پھیلائیں. دونوں کی ذمہ داری ہے. مگر یہ جملہ مجھے یاد نہیں, اگر پچھلے سال آیا ہو تو پھر سن لیجئے دوبارہ, کہ ایک آغوش یہ معاشرہ ہے, ایک آغوش ماں کی گود ہے. اگر معاشرہ اسلامی ہوگا تو اس آغوش اسلامی سے ایک زندہ قوم پیدا ہوگی. اگر ماں کی گود اسلامی ہوگی تو زندہ کردار پیدا ہوگا. جب زندہ کردار سامنے آئیں گے تو معاشرہ زندہ بن جائے گا, قوم زندہ ہو جائے گی. اور اگر زندہ قوم نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے, یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مت سمجھیے کہ امام ہمیشہ انتظار کرتے رہیں گے کہ یہ قوم تیار ہو جائے. جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں
ویسے امام بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام حکم خدا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی برابر کہ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اکثر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر امام تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پالنے والے مجھے اذن ظہور دے دے، تاکہ اس دنیا کے اندر جو ہمارے چاہنے والوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے انسانیت کو نجات مل جائے۔ مگر پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماتمی یہ تیار نہیں، تو اپنی دعا کو واپس لے لیتے ہیں کہ ابھی انہیں اور موقع دے کہ یہ تیار ہو جائیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں اس صاحب جنازہ کی خصوصیت کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ امام نے فرمایا یہ ایک مومنہ کا جنازہ ہے، یہ ایک مومنہ کا جنازہ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب شاہ ایران نے یہ حکم دے دیا کہ کوئی عورت حجاب کے ساتھ باہر نہیں آئے گی، اگر حجاب کے ساتھ باہر آئے گی اس کا حجاب نوچ لیا جائے گا، اسے بے نقاب کر دیا جائے گا، تب اس عورت نے یہ قسم کھائی کہ اگر حجاب کے ساتھ باہر نکلنا ممکن نہیں ہے تو میں اپنی پوری زندگی اسی کوٹھری کے اندر، اسی گھر کے کمرے کے اندر گزار دوں گی اور باہر نہیں نکلوں گی۔ اس نے 7 سال اپنی زندگی کے ایک ہی کمرے کے اندر گزار دیے، مگر باہر نکلنا گوارا نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حجاب چلا جائے۔ کہ یہ پابندی، صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد، یہ ہے معاشرے کے مقابلے پر کھڑا ہونا، کہ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے معاشرے کا تو کسی بھی طرح اپنے ایمان کو بچا کے لے آؤ۔ اور میں نے عرض کیا کربلائی سفینہ جاری ہے، اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہیں۔ آپ سنیے، ایک 20 منٹ دوسرے رخ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، توجہ ذرا آپ کی دلانے کے لیے۔ اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہیں کہ کیسا ہی وقت ہو، کیسی حکومت ہو، کیسا ہی زمانہ ہو، کبھی بھی معاشرہ ان کے لیے چیلنج نہیں بنتا، وہ خود کافر اور باطل معاشرے کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں۔ جملے کی گہرائی کو محسوس کیا آپ نے؟ میں نے کیا عرض کیا؟ معاشرہ ان کے لیے چیلنج نہیں بنتا، وہ خود معاشرے کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں۔ دلیلیں بہت ہیں اس کی، مگر آج ایک مثال صرف عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ خود معاشرے کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں۔ ابو ذر کیا ہیں؟ کتنی طاقت ہوگی ابو ذر کے اندر؟ کمزور سے انسان، بہت معمولی سا لباس، مگر انسان کو جو وزن عطا کرتا ہے، انسان کی شخصیت کو جو چیز وزنی کرتی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر اور ایمان۔ جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا شخصیت وزنی ہوتی چلی جائے گی۔ بظاہر ابو ذر کمزور ہیں، سب کچھ ہے حکومت کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے ابو ذر کے پاس، مگر اکیلے ابو ذر پوری حکومت کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ میثم کتنے طاقتور تھے؟ میثم کتنے طاقتور تھے؟ کیا تھا میثم کے پاس؟ کوئی لشکر تھا؟ اسلحہ تھا بہت؟ فوج تھی بہت زیادہ؟ کسی حکومت کے اوپر قابض تھے؟ نہیں، سر کے اوپر چھابڑی رکھے ہوئے، معمولی سا لباس، پیوندار، چھبڑی رکھے ہوئے، بازار سے دکان پہ آتے ہیں، دکان پر بیچتے ہیں جو کچھ لے کے آئے، اس کے بعد اگلے دن پھر بازار میں چلے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دکان ہے صرف۔ ذرا سوچ کے بتائیے کہ اتنی بڑی حکومت کے مقابلے پر، اتنی بڑی حکومت، یزید کی حکومت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ اب یہاں سے سنیے کیسے اہل بیت کا چاہنے والا پورے معاشرے کے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ شروع کروں بات۔ ایک مرتبہ
پوری طاقت کے ساتھ سب مل کے بارگاہ عصمت میں نذرانہ درود پیش کریں تاکہ میں بات کا آغاز کر سکوں. دیکھیے کیا انسان، میں نے ایک جملہ کہا کس چیز سے وزنی کرو اپنے آپ کو. انسان کی قدر و قیمت اللہ اور رسول اور اہل بیت کی نگاہ میں کس چیز سے ہے؟ کون سی چیز وزنی کرتی ہے اسے؟ تقوی اور ایمان. نہ نسل، نہ رنگ، نہ دولت، نہ حکومت، نہ خاندان، نہ شجرہ. تقوی اور ایمان، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو وزنی کرتی چلی جاتی ہیں، بلند کرتی چلی جاتی ہیں، اونچا اٹھاتی چلی جاتی ہیں. کس منزل کے اوپر پہنچتا ہے وہ؟ کس منزل کے اوپر پہنچتا ہے یہ عرض کرنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ آپ کو جگہ بھی دوں اور سنا بھی دوں. کس منزل کے اوپر پہنچتا ہے پہلے سنیے. کس منزل کے اوپر پہنچتا ہے علی کا چاہنے والا، پھر بتاؤں گا کیسے پہنچتا ہے. نام آپ نے بہت سنا ہے، شمس تبریز. کون ہے؟ مولا کا عاشق. شاگرد کے ساتھ کہیں جا رہے تو شاگرد نے کہا کہ حضور راستہ سنسان ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، صحرا ہے، آپ اور ہم ہیں، گرمی کا موسم ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر اس راستے میں آپ ذکر علی ابن ابی طالب کرتے چلیں، راستہ بھی کٹتا رہے، عبادت بھی ہوتی رہے. بھائی شاگرد ہو تو ایسا. انہوں نے ذکر علی شروع کر دیا، واقعات چھیڑ دیے، یہ سنتا گیا. سبحان اللہ، کیا کہنے. چلتے چلتے کیسی جگہ کے اوپر پہنچے کہ سامنے دریا بہ رہا ہے. شاگرد نے چاروں طرف دیکھا، حد نگاہ تک پانی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، نہ کوئی پل ہے، نہ کشتی ہے، نہ سفینہ ہے. ایک مرتبہ کہا کہ استاد سفر روکنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سامنے پانی کی موجیں راستہ روکے ہوئے، نہ کوئی پل ہے، نہ کوئی کشتی ہے، نہ کوئی ملا ہے، نہ کوئی سفینہ. ایک مرتبہ مسکرا کے شمس تبریز نے کہا سارے راستے حلال مشکلات کی باتیں سنتا چلا آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ سفر روکنا پڑے گا. ارے پانی کی موجیں جن کا راستہ روک لیں وہ کسی اور کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، علی کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. کہا پھر؟ کہا میرا دامن پکڑ لے کس کے. اس نے دامن پکڑ لیا. کہا بس ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اسے بھول نہیں جانا. میرے دامن کو چھوڑنا نہیں اور اس وظیفے کو بھولنا نہیں. کہا کیا؟ کہا میں آگے آگے چلوں گا، تو پیچھے پیچھے رہنا، دامن کس کے پکڑے رہنا، وہ کہتا رہنا یا شمس یا شمس یا شمس. شاگرد نے کہا بہتر. انہوں نے چلنا شروع کیا، یہ دامن پکڑے پکڑے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ذرا ڈر بھی رہا ہے، ذرا گھبرا بھی رہا ہے. یا شمس یا شمس یا شمس. اب جو پانی کی موجوں پہ پہنچا تو حیرت کی انتہا نہ رہی. جیسے خشکی پہ چل رہا تھا ویسے ہی پانی کے اوپر چل رہا تھا. اب تو بڑی خوشی ہوئی کہ میں بھی کسی منزل کے اوپر پہنچ گیا. جب بیچ دریا میں پہنچا تو اس نے دیکھا جیسے میں کچھ پڑھ رہا ہوں ویسے ہی استاد بھی کچھ پڑھ رہے ہیں. بس فوراً کان لگایا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو شمس تبریز کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی. بس فوراً خیال پیدا ہوا کہ مجھے اپنا نام رٹا دیا، خود مولا کا نام لے رہے ہیں. اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ ڈوبنے لگا. جلدی سے شمس تبریز نے بازو پکڑ کے نکالا. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں تھا وظیفہ بھولنا نہیں. کیا وظیفہ بھول گیا؟ کہا وظیفہ بھولا نہیں، وظیفہ چھوڑ دیا. صلوات پڑھے محمد والے. کہا وظیفہ چھوڑ دیا. کہا چھوڑ کیوں دیا؟ کہا وہ میں نے یہ سوچا کہ آپ مولا کا نام لے رہے ہیں اور مجھے اپنا نام رٹا دیا تو میں آپ کا نام کیوں لوں، میں بھی مولا ہی کا نام نہ لوں. بس ایک مرتبہ شمس مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ اتنا زمانہ گزر گیا، پوری زندگی لگا دی، تب علی کی معرفت حاصل ہوئی ہے. تو ایک دن میں جاننا چاہتا ہے؟ ارے پہلے میری معرفت تو حاصل کر لے تب علی تک پہنچنا. تو درجہ بہ درجہ انسان بلند ہوتا ہے، مگر کب؟ وزنی کس چیز سے ہوتا ہے؟ تقوی اور ایمان سے. یہ چیزیں وزن ادا کرتی ہے. درجہ بہ درجہ
اور کہاں تک پہنچتا ہے؟ بس میں پیغمبر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں اس واقعے کو کل عرض کروں گا ورنہ بات وہ چھوٹ جائے گی جسے عرض کرنا ہے، اسے اس وقت چھوڑ دیجئے۔ بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ پیغمبر نے ایک نسخہ بتایا کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کر لو تو پوری کائنات، یعنی تمہارا وزن اتنا ہو جائے کہ سب چیزیں تمہارے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے۔ وہ نسخہ کیا تھا آپ کل یاد دلائیں گے، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت چھوٹی سی دکان ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، پوری دنیا کی 2/3 زمین کا مالک ہے یزید، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا کے بھیجا ہے، کوفے کا گورنر بنا کر۔ پورے کوفے کا بیان میں کر چکا ہوں 2 سال پہلے کہ کوفہ کے حالات کیا تھے، کیسے کوفے کے اندر ابن زیاد آیا، کون کون سے چاہنے والے کہاں پہ تھے، کیسے کوفہ رنگ بدل رہا تھا ہر لمحے۔ اس کوفے کے اندر آنے کے بعد پہلا اعلان یہ کرتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں بھائی کے بدلے بھائی کو قتل کر دیتا ہوں، باپ کے بدلے بیٹے کو مار دیتا ہوں، بیٹے کے بدلے باپ کو سولی پر چڑھا دیتا ہوں۔ خبردار، اگر میرے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرنا۔ سارا کوفہ گھبرایا ہوا ہے، سارا کوفہ ابن زیاد سے گھبرایا ہوا ہے، ابن زیاد میثم سے گھبرایا ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بار بار پوچھتا ہے یہ سب آئے، میثم مجھ سے ملنے نہیں آیا؟ ذرا بتاؤ تو میثم ہے کون سا؟ بڑا تذکرہ سنا ہے، جانتا نہیں جناب میثم کو، مگر ذکر میثم کیوں؟ یہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا بڑا ظالم، حکومت اس کے پاس ہے، خزانہ اس کے پاس ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، کیا ہے میثم کے پاس؟ ایک چھوٹی سی دکان جس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کوئی دکان نہیں ہے، باقاعدہ ایک جگہ ہے کہ جہاں شبڑی میں کھجوریں لے کے آئے، لا کے رکھی، بیچ دی، پھر چلے گئے بازار میں، بس یہی سلسلہ ہے۔ پھر یہ گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ یہ چھوٹی سی دکان اتنی بڑی حکومت کے لیے کیا خطرہ پیدا کر سکتی ہے؟ یہ پیغام ہے آپ کے لیے، ذرا سنیے گا۔ کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف دکان نہیں ہے، بلکہ میثم نے اس دکان کو تبلیغ فضائل علی کا مرکز بنا لیا ہے۔ میثم پیغام دے رہے ہیں کہ اہل بیت کا پیغام پہنچانے کے لیے صرف منبر کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں پہ رہو وہیں پہ علی کے مبلغ بن سکتے ہو، جہاں پہ رہو۔ لوگ آتے ہیں، یہ کھجوریں کس لیے بیچ رہے ہیں میثم؟ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، پیٹ پالنے کے لیے نہیں، بلکہ میثم جانتے ہیں جب کھجوریں ہوں گی لوگ لینے کے لیے آئیں گے، جب آئیں گے تو باتیں بھی ہوں گی۔ لوگ آتے ہیں، میثم کیا بھاؤ دیے، کیا ریٹ چل رہا ہے؟ کب بیٹھ جاؤ، اگر علی کے 5 فضائل سن لو گے تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ہے خطرہ، آپ سمجھے خطرہ کس چیز سے؟ یہ ہے اصل خطرہ۔ اب بتائیے ہم نے یہ کردار کہاں ادا کیا؟ اب مجلسوں کے اندر آتے ہیں، یہاں سے کردار سن کے جاتے ہیں، مگر میں نے عرض کیا احساس کمتری، احساس کمتری، اس احساس کمتری سے نکلنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ سب ایسے ہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو یہ دجالی نظام ہم پر مسلط ہو رہا ہے، یہ ہمیں ایسا ہی کیے دے رہا ہے کہ ہم اپنی شناخت گم کر دیں، ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان اور شیعہ کہنے میں شرم محسوس کرنے لگے۔ وہاں یہاں پہ آنا ہے، اور جب یہاں سے جانا ہے تو آپ کو ہر منزل کے اوپر، کوئی دفتر کے اندر جائے گا، کوئی کالج کے اندر جائے گا، کوئی اسکول میں جائے گا، کوئی بزنس میں جائے گا، ہر جگہ جہاں بھی آپ چاہیں وہاں بیٹھ کر میثم کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لوگ کوئی بھی ہوں، افراد کیسے بھی ہوں، آپ ان سے کہیے بھائی تم علی کو جانتے ہو؟ وہ نہ جانتے ہو تعارف کرائیے اور بتائیے دیکھو میں بزنس ضرور کر رہا ہوں، میں یہاں پہ ضرور ہوں، مگر تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے حکم پہ عمل کرتا ہوں؟ کوئی ایک مولا کی ایسی سیئنگ سنا دیجئے کہ جسے سن کے وہ چونکے اور کہے کہ اچھا اب سمجھ میں آیا کہ جھوٹوں کے بیچ میں تم سچے کیوں ہو، بروں کے بیچ میں تم اچھے کیوں ہو؟ تم اچھے اس لیے ہو کہ تم اس علی کے ماننے والے ہو۔ جہاں بیٹھیں گے وہیں پر تبلیغ
کی جا سکتی ہے، کوئی مرحلہ مشکل نہیں ہے. یہ کام میسم انجام دے رہا ہے، نتیجہ کیا ہے کیا میسم؟ وقت کم ہے، میں جلدی جلدی عرض کروں گا کیا ہے میسم. دیکھیے جب اپنے آپ کو انسان وزنی کر لیتا ہے اس ایمان سے تو کس درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے، کہاں پہنچتا ہے. ہم نے کتنا میسم کو سنا اور کتنا میسم کو ہم جانتے ہیں، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا جو باتیں کم آ پاتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جانتے ہیں کون ہے میسم؟ بظاہر ایک غلام تھا میسم، بنی اسد کا غلام. قبیلہ بنی اسد کے ایک امیر کا غلام جسے علی نے خرید کے آزاد کیا. مگر یہ در ایسا ہے کہ جب یہ آزاد کر دیتا ہے تو غلامی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ذرے جو مرتضیٰ کی غلامی میں آ گئے خورشید بن گئے ہیں وہ عہد وفا کے بعد. جو ذرہ بن کے یہاں پہ آ جائے وہ آفتاب بن کے چمکنے لگتا ہے. لہذا مولا کے قدموں کو پکڑ لیا، مولا اب آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. مولا نے راز بیان کیے میسم سے، مولا نے علم سکھایا ہے میسم کو. کیسے ہے میسم، کس منزل کے اوپر فائز ہے؟ میسم کو معلوم ہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب علی کی محبت میں مجھے سزا دی جائے گی. لہذا حج کے لیے جاتے ہیں، حج پہ گئے، واپس مدینے آئے. حج کرنے کے بعد مدینے آئے، کوفے نہیں آئے ابھی. مدینے میں جناب ام سلمہ سے ملاقات ہوئی. زوجہ رسول ام المومنین حضرت ام سلمہ، ان سے ملنے کے لیے گئے. کنیز سے کہلوایا کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ میسم تمار آیا ہے. کنیز نے جا کے اطلاع دی، پردہ لگایا گیا. جناب ام سلمہ آئیں، ایک مرتبہ کہا پھر سے بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں کوفے سے آیا ہوں، میرا نام میسم تمار ہے. کہا میسم میں تمہیں جانتی ہوں. ارے میں تو پہلی مرتبہ مدینے میں آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کیسے جانتی ہیں؟ اب سمجھیے کہ میسم کیا ہے. کہا اے میسم سنو، رات کی تاریکی میں رسول اللہ علی سے تمہارے لیے وصیت کیا کرتے تھے. رسول سے ملاقات نہیں ہوئی میسم کی، رسول اللہ سے میسم کی ملاقات نہیں ہوئی. تاریخ بتاتی ہے ملے نہیں ہیں، مولا کائنات کے صحابی ہیں اصل میں. مگر کیا فرما رہی بی بی کہ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں جب راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں تب رسول اللہ تمہارے لیے علی سے وصیت کیا کرتے تھے. کہتے تھے میسم کے حق کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. یہ سنا میسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب ام سلمہ نے تحفے کے طور پہ عطر بھیجا. اے میسم میری طرف سے یہ تحفہ قبول کرو اور اس عطر کو اپنی داڑھی پر لگا لو. جناب میسم نے حکم تھا ام المومنین کا، عطر کو اپنی داڑھی پر لگایا اور یہ کہتے ہوئے چلے آج یہ داڑھی آپ کے دیے ہوئے عطر سے معطر ہوئی ہے، کل علی کی محبت میں یہ میرے خون سے خضاب ہوگی. اور بتاؤں کون ہے میسم؟ ایک قدم بس میں جلدی جلدی عرض کروں گا ورنہ بات رہ جائے گی، وقت کم ہے. آگے بڑھے تو ابن عباس سے ملاقات ہوئی. ہاں یہاں پہ سوال کیا کہ مدینے آنے کا میرا ایک مقصد آپ کی زیارت تھا اور ایک مقصد میرے آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. امام حسین سے ملاقات نہیں ہوئی میسم کی. جتنی روایات میں نے دیکھی ہیں اس کے مطابق امام سے ملاقات نہیں ہو سکی. یہاں کہا کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں تو جناب ام سلمہ نے جواب دیا کہ اس وقت فرزند رسول مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں. کہا اب وقت کم ہے. میسم کا جواب سنیے، اب وقت کم ہے، شاید میرے آقا سے میری ملاقات نہ ہو سکے. میرا سلام پہنچائیے گا اور کہیے گا اب محشر کے میدان میں ملاقات ہوگی. یہ کہہ کے میسم یہاں سے چلے. ابن عباس سے ملاقات ہوئی. کہا ابن عباس کیا چاہتے ہو کہ قرآن کی وہ تفسیر تمہیں بتا دوں جو مولا نے تمہیں بھی نہیں بتائی ہے؟
ابن عباس کون ہے؟ مولا کے وہ شاگرد کہ جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک رات میں بیٹھے ہیں، پوری رات گزر گئی اور سورہ حمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ ابن عباس نے کہا قلم دعوت لے کے آؤ، قلم دعوت لایا گیا، لکھنا شروع کیا، میسم تفسیر بتا رہے ہیں۔ ابن عباس کی آنکھیں پھٹی جا رہی ہیں، ارے اتنی عرفانی تفسیر یہ تم سے کس نے بتایا؟ کہ میں تم سے نقل قول کر رہا ہوں، یہ مجھے میرے مولا و آقا امیر المؤمنین نے بتایا ہے۔ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا ابن عباس جلدی جلدی لکھ لو، اس لیے کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ وقت قریب آ رہا ہے جب علی کی محبت میں مجھے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ سنا ایک مرتبہ، اب پہچانیے ہم اور آپ کیا سمجھیں گے کہ میسم کیا ہے۔ یہ سنا ایک مرتبہ، ان اوراق کو پھاڑ دیا ابن عباس نے۔ تو کاہن معلوم ہوتا ہے، اپنی موت سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ تو اپنی موت کی خبر دے رہا ہے۔ یہ سب میں نے کیا لکھ لیا؟ کر رک جاؤ ابن عباس، رکھ لو سنبھال کر، اسے سنبھال کے رکھ لو، آج کا دن اور وقت اپنے پاس تحریر کر لو، اور آج سے اتنے دن کے بعد اگر میری بات سچی ہو جائے تو یہ تفسیر جو تمہیں بتائی ہے اسے سنبھال کے رکھ لینا، لوگوں تک پہنچا دینا، اگر غلط ثابت ہو جائے تو سمجھ لینا ایک جھوٹا ملا تھا۔ ابن عباس نے کہا یہ بات منظور، یعنی ابن عباس جیسے عظیم شاگرد بھی میسم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میسم کیا ہے۔ کیا کہنا، ہمارے لاکھوں سلام اپنے آقا کے اوپر، لوگ آج مولا کے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں، ارے جب غلام کی منزل سمجھ میں نہ آئی تو آقا کی منزل کیا سمجھ میں آئے گی؟ یہاں سے گئے، واپس آئے کوفے کے اندر۔ اب میسم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، سفر آخرت کی۔ میسم کو معلوم ہے وقت قریب آنے والا ہے، واپس آئے۔ سارے حالات جو اس وقت میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، مگر جس طرح کی تیاریاں ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب میسم بیٹے کو بلا رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، اس سے بتا رہے ہیں دیکھو فلاں جگہ کے اوپر ایک تختہ ہے، اس کے اوپر میں نے کیل لگا دی ہے، یاد رکھنا اسی تختے کے اوپر مجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ میسم کے پاس بازار والے مل کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے میسم تم فصیح البیان ہو، تم بڑی اچھی گفتگو کرتے ہو۔ ابن زیاد نے بازار کا دروغہ جس شخص کو بنایا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ کتنا ظالم، وہ ہم سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہا ہے، ہمارے اوپر زیادتی کر رہا ہے، تم ہم سب کے ترجمان بن کے ابن زیاد کے پاس جاؤ، ہم سب کے ترجمان ریپرزنٹیٹیو بن کے جاؤ، تم بہت اچھی گفتگو کرتے ہو، اور اس سے کہو کہ اس ظالم سے ہمیں نجات دلائے ورنہ ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، فاقے ہو جائیں گے گھر میں۔ میسم نے منظور کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف سے نمائندہ بن کے جاؤں گا، مگر اس سے پہلے ابن حریث کے گھر پہ آئے۔ اب میں کیا کروں، کرداروں کا تعارف کہاں تک کراؤں، مگر ابن حریث کا پورا تعارف کرایا تھا، مگر اب ظاہر ہے کہ 2 سال پہلے مجھے خود یاد نہیں رہتی چیزیں، دوبارہ پڑھنی ہوتی تو آپ کو کہاں سے یاد ہوگا۔ بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ ابن حریث وہ ہے کہ جس کے گھر ہر دن میسم آتے تھے، کھجور کے درخت کو پانی ڈالتے تھے، دق الباب کرتے، ابن حریث باہر آتا، ابن حریث سے کہتے ابن حریث میں تیرا پڑوسی بننے والا ہوں، میں تیرا ہمسایہ بننے والا ہوں، مجھ سے وعدہ کر پڑوسی کا حق ادا کرے گا۔ تو ابن حریث کہتا کیا اپنا مکان بیچ رہے ہو، کیا اس محلے میں آنے والے ہو؟ کہا بس یہ راز ہے، اسے رہنے دے، تجھے خود معلوم ہو جائے گا۔ اس ابن حریث کے پاس ہر دن آیا کرتے تھے، کب؟ جب درخت کو پانی دینے آتے تھے۔ کون سا درخت؟ سب کچھ آپ کا سنا، اسے نہیں دہرانا جو سنا ہوا ہے، مگر یہاں پہ آگے ایک جملہ کہتا ہوں صرف، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں کہ میسم درخت کو پانی دیتے تھے کہ کہیں درخت سوکھ نہ جائے۔ خدا کی قسم یہ عقیدت میسم پر حملہ ہے، میسم شک کر ہی نہیں سکتے اس بات میں کہ درخت سوکھ جائے گا، اس لیے کہ جب علی نے کہہ دیا کہ اس درخت پر سولی لگے گی تو میسم جانتا ہے ساری دنیا پر خزاں آ سکتی ہے، یہ درخت تو نہیں سوکھ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب بازار والوں کے ترجمان بن کے ابن زیاد کے پاس آئے۔ ابن زیاد پہچانتا نہیں ہے، گفتگو ہوئی، اب جو گفتگو ہوئی تو حیرت میں پڑ گیا
یہ کون ہے؟ کوفے کے اندر کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جو اس انداز سے گفتگو کرتا ہے؟ اس کی زبان، اس کا انداز، ایک عجم کا رہنے والا عربوں سے بھی اچھی گفتگو کر رہا ہے، اتنا فصیح البیان۔ ابھی اس پہ حیرت کر رہا تھا کہ ابن حریث جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تم روز پوچھتے تھے کہ میثم کون ہے، اس متکلم کا نام میثم تمار ہے، یہی میثم تمار ہے۔ تو جملہ یہ ہے تاریخ کا کہ ابن زیاد لیٹا ہوا تھا، جیسے یہ سنا جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا، سیدھا ہو کے بیٹھا، غور سے میثم کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد کہا اچھا تو ہی وہ ہے کہ جسے علی نے بہت منہ لگا رکھا تھا۔ اب گستاخی والے جملے ہیں وہ میں دہراؤں گا نہیں، جو گفتگو ہوئی بڑا لمبا مکالمہ ہے، سوال جواب بڑا لمبا اور بہت اہم، مگر میں نے عرض کیا وقت بھی کم ہے اور مجھے تو صرف بات کو پہنچانا ہے، ساری بات بس اتنا کہا۔ جناب میثم نے ایک جملہ کہا کہ اے ابن زیاد خوف خدا کر۔ درمیان میں کوئی ایسی بات آ گئی، ایسا جملہ اس نے کہہ دیا کہ میثم کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ خوف خدا کر۔ تو اس نے کہا کہ میثم تیرا خدا اس وقت کہاں ہے؟ جب خوف خدا کہا تو پوچھا تیرا خدا کہاں ہے؟ کہا میرا خدا ظالموں کی طاق میں ہے اور ان میں سے ایک ظالم تو بھی ہے۔ بس یہ سنا تو ایک مرتبہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور کہا جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ واقعہ کربلا سے 10 دن پہلے حضرت میثم کو گرفتار کیا گیا، 10 دن پہلے، اور 24 محرم کو میثم کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اس درمیان یہ جو قید کا عرصہ گزرا ہے، میثم کی ملاقات مختار سے ہوئی، میثم کی ملاقات دوسرے لوگوں سے ہوئی، میثم کے پیغامات ہیں، اے مختار مجھے معلوم تھا مجھے یہاں پہ آنا ہے، سب سے پہلے امیر المومنین کا پیغام اپنے لیے سن لو، سنو گھبرانا نہیں، تم اس قید سے رہا کیے جاؤ گے۔ مختار کو پیغام دے رہے ہیں، دوسروں کو پیغام دے رہے ہیں، ایک لمحہ بھی قید خانے کے اندر میثم خاموش نہیں بیٹھے، ہر ایک سے کہتے تھے قید خانہ ٹوٹے گا، تم آزاد کر دیے جاؤ گے، یہ قید خانہ تمہاری رہائی کے لیے کھلے گا، مگر ہم میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اس قید خانے سے نکل کے تختہ دار تک پہنچا دیا جائے گا، وہ میں ہوں۔ میں اتنے لوگوں کو زندگی کی خبر دینے والا اطمینان سے اپنی موت کی خبر دیا کرتا تھا۔ کہا معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہا ابن زیاد یہ تو تجھے بھی پتا نہیں تو میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں تو کیا کرنے والا ہے۔ کہا نہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے ورنہ ایسے گفتگو نہ کرتے، سنو میں تمہیں سولی کے اوپر لٹکاؤں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا۔ میثم نے کہا اتنا ہی نہیں تو میری زبان بھی کاٹے گا۔ یہ کہہ کر رونے لگے، یہ کہہ کر رونے لگے۔ یہ سمجھا کہ میثم ڈر گئے، خوف آ گیا میثم کو۔ ایک مرتبہ مسکراتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے کیوں؟ اب جب موت سامنے نظر آئی تو رو رہے؟ وہ کہا نہیں اس بات پہ نہیں رو رہا، میرے آقا و مولا سے تنہائی کی ایک ملاقات یاد آ گئی جس نے رلا دیا۔ کون سی ملاقات؟ کہ میں اپنے مولا سے ملنے کے لیے گیا تو پتا چلا اس وقت علی سوئے ہوئے ہیں، میں نے دروازے پر، اب سمجھیے کیسا رشتہ ہے میثم اور علی کا، میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اے سونے والے جاگ جاؤ، ایک دن تمہارے سر کو تمہارے خون کے اندر ڈبویا جائے گا، تمہاری داڑھی تمہارے خون سے خضاب کی جائے گی۔ کہا میرے اس جملے پر مولا امیر المومنین بیدار ہوئے، پردہ ہٹا کے باہر آئے، محبت سے میری طرف دیکھا
اور کہا اے میثم تو نے سچ کہا، ایک دن یہ بال یہ داڑھی اس خون میں رنگین ہوگی، مگر اے میثم تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تجھے سولی کے اوپر لٹکایا جائے گا، تیرے ہاتھ اور پیروں کو کاٹا جائے گا، تیری زبان کو، زبان کاٹنا یہی آپ نے اب تک سنا ہے اور یہی بیان کیا جاتا ہے، اور زبان کاٹنا ہی اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، لیکن میں ابھی عرض کروں گا کہ کیا کیا گیا زبان کے ساتھ۔ کاٹی نہیں گئی زبان، چھری سے نہیں الگ کی گئی، خنجر نہیں چلایا گیا، نہیں، کیا سزا دی گئی جناب میثم کو؟ میثم نے کہا مولا ایسا کیوں ہوگا؟ یہ کہاں پہ بیان کر رہے ہیں میثم؟ یاد ہے آپ کو کہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ میثم کہہ رہے ہیں ایک ملاقات نے رلا دیا، ملاقات یاد آ گئی، کون سی ملاقات اس کا بیان کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کہ میرے اس سوال کے جواب میں مولا نے کہا سنو میثم، اللہ نے حبشیوں کے درمیان ایک حبشی کو رسول بنا کے بھیجا، کالے لوگوں کے درمیان ایک کالی شخصیت کو، کالے رنگ والے کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا، انہوں نے تبلیغ کی، ان کی تبلیغ کے نتیجے میں بہت کم لوگ ایمان لائے، سارا معاشرہ مخالف تھا، حاکم مخالف تھا، سلطنت مخالف تھی۔ اس وقت وہ ایمان لانے والے 10 ایسے تھے کہ جنہیں کسی بات کی پرواہ نہیں تھی اور جو کامل الایمان تھے۔ یہ ہے وزن ایمان کا کہ امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ سنو، اس وقت بادشاہ نے ایک تندور روشن کرایا، ایک بھٹی جلوائی، اور اس کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ یا تو اللہ کی تکذیب کرو، توحید کا انکار کرو، جس رسول پر ایمان لائے ہو اس کے بجائے میرے اوپر ایمان لاؤ، ورنہ میں تمہیں اس آگ کے اندر زندہ جلا دوں گا۔ کہ جیسے ہی اس بادشاہ نے یہ حکم دیا وہ ایمان کے درجوں پر پہنچے ہوئے تھے، انہیں معلوم تھا وہ معاشرے کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، ان میں سے ایک ایک کلمہ توحید پڑھتا جاتا تھا، اس آگ کے اندر کودتا جاتا تھا، کلمہ توحید پڑھتا جاتا تھا، آگ کے اندر کودتا جاتا تھا۔ کہ آخر میں ایک عورت رہ گئی جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا، جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا، اس کا شوہر، اس کے بیٹے ابھی ابھی اس کے سامنے اس آگ کے اندر کودے تھے، اس کا ایمان بھی محکم تھا، مگر بادشاہ نے حکم دیا اس کی گود سے بچے کو چھین کر آگ کے شعلوں کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اس وقت بادشاہ کی عزت کا سوال ہے۔ اتنی بڑی دھمکی دی ہے مگر کوئی ڈرنے والا نہیں، سب نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ چاہتا یہ ہے کم سے کم یہ عورت ہے، صنف نازک ہے، اسی کو اپنے آگے جھکا لے۔ میں نے کیا پڑھا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ کہا اس وقت جب بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ گود کے بچے کو چھین کے آگ کے حوالے کر دو، تب اس کی مامتا نے جوش مارا اور اس وقت یہ گھبرانے لگی۔ قریب تھا کہ اس کی زبان پر اپنے بچے کو بچانے کے لیے کلمہ کفر جاری ہو جائے کہ حکم خدا سے گود کا بچہ بول پڑا۔ آپ اللہ کی راہ میں بڑھیے تو صحیح، دیکھیے اللہ کیسے راستوں کو آسان کرتا ہے۔ دروازے بند تھے مگر یوسف بڑھ رہے تھے تو دروازے کھلتے چلے جا رہے تھے۔ عزت خطرے میں تھی مگر یوسف کو ایمان تھا تو گہوارے کا بچہ گواہی دے رہا تھا۔ حکم خدا سے یہ گود کا بچہ بول پڑا اور اس نے کہا اماں اتنی قربانیاں دے دی، بابا قربان ہو گئے، بھائی قربان ہو گئے، خبردار اب پایہ ثبات میں لغزش نہ کرنا، مجھے لے کر آگ کے اندر کود جاؤ، اللہ اس کی جزا دے گا۔ کہ اس وقت اس عورت کا ایمان جوش میں آیا، بچے کو لے کے آگ کے اندر کود گئی، سب جل کر راکھ ہو گئے۔ مگر آج بھی، اب میں کیا کروں، وقت کم ہے لہذا مگر اتنا سا سن لیجئے، پیغمبر معراج پر جا رہے ہیں، جبرائیل ساتھ میں، ایک وادی سے جو گزر ہوا تو خوشبو، جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ نبی جانتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ جبریل کے ذریعے سے واقعہ ہم تک پہنچ جائے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا یہاں
چند اللہ والوں کو آگ کے اندر جلایا گیا تھا. اب یہ وادی قیامت تک مہکتی رہے گی. جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں, زمانہ سمجھتا ہے مٹ گئے, مٹتے رہیں. مولا بیان فرما رہے ہیں, ایک مرتبہ کہا وہ 10 وہ کامل الایمان تھے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کر دی. میرے چاہنے